बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं पीर साहब का जो शॉर्ट क्लिप आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसका उन्वान है कि आज के ज़माने में किस किस का दीन महफूज है। तो इसमें पीर साहब हमें बयान फरमाएंगे कि आजकल के ज़माने में किस किस का दीन महफूज है। तो चलिए आइए सुनते हैं। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले की बात है। इस आजिज का अमेरिका में क़याम था। 2-3 आलिम आए और कहने लगे जी कि हमने एक काम आपके जिम्मे लगाना है। मैंने पूछा क्या? कहने लगे जी यहां एक फोरम बना हुआ है जिसमें तमाम अदियान के उलमा हैं। वो हफ्ते में एक बार मिलते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। तो जिस दीन का आलिम हो वो उस दीन के बारे में कोई सवाल हो तो उसका जवाब देने का पाबंद है। मैंने कहा भाई मैं तो इस काबिल नहीं हूं, इस अहल नहीं हूं। उनका लेकिन आपने ही ये काम करना है। मैंने पूछा आप इसरार क्यों कर रहे हैं? वो कहने लगे जी कि हमने पहले एक आलिम को भेजा था, वो आलिम वहां गए, लेकिन जो वहां ईसाई आलिम था या यहूदी आलिम था उन्होंने उससे साइंस के सवाल पूछने शुरू कर दिए। अब मदरसे का आलिम साइंस तो नहीं पढ़ा हुआ होता तो वो उनके जवाब नहीं दे सका, तो उसको लाजवाब करके वो खुश होते थे, इकट्ठे होते थे। आलिम ने कहा जी कि मैं तो वहां नहीं जाता। कहने लगे फिर एक पीएचडी डॉक्टर थे, हमने उनको वहां भेजना शुरू किया। अब वो पीएचडी डॉक्टर जब वहां गए तो जो इस्लाम के बारे में साइंसी सवाल थे उसका जवाब तो वो उसको दे देते थे। वो भी चालाक थे, उन्होंने उससे रूहानियत की बातें पूछनी शुरू कर दी। अब वो पीएचडी डॉक्टर रूहानियत का जवाब नहीं दे सकते थे, तो पिछले हफ्ते उसने भी कह दिया कि जी मैं नहीं वहां जा सकता, किसी और को भेजें। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आपको जो अरबी का इल्म है वो तो अपनी जगह, साइंस का इल्म भी है, आप इंजीनियर हैं और आपको रूहानियत के शोबे का भी कुछ इल्म है, लिहाजा आप उनके जवाबों के सवालों के जवाब दे सकेंगे। इसलिए ये बोझ आपके सर पे रखा है, आपके ऊपर लाजिम है कि दीन के लिए आप वहां जाएं और उसको अटेंड करें। अब इस आजिज के पास कोई जवाब नहीं था, खामोश हो गया। मेरे साथ एक आलिम थे हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब दामत बरकातुम, वो कहने लगे भाई अल्लाह ताला जब कोई बोझ सर पे डालते हैं तो उठाने की तौफीक भी दे देते हैं, आप ना करें, आप चले। हम वहां गए, उसका नाम था इंटरफेथ ग्रुप, यानी उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठे थे और वो अपने मज़ाहिब के बारे में आके बात करते थे। जब पहली दफा वहां गए तो जो आलिम लेके गए थे उन्होंने मेरा तारुफ करवाया कि आज के बाद ये फिर यहां आया करेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने उनको बताया कि देखो भाई मैं आलिम नहीं हूं, मैं तालिबे इल्म हूं, लेकिन मुझे यहां पर आने के लिए उलमा ने कहा है तो मैं यहां पे आऊंगा। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे अगर मुझे जवाब आता हुआ तो मैं दे दूंगा, अगर नहीं आता हुआ तो इसमें शर्म की कौन सी बात है। मेरे बड़े मौजूद हैं, मैं टेलीफोन पे अपने किसी उस्ताद से इसका जवाब पूछूंगा और आपको अगली मजलिस में आके उसका जवाब दे दूंगा। जवाब आपको दिया जाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसका जवाब आपको न दिया जाए। वो कहने लगे हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है। चुनांचे इस आजिज ने उस मजलिस में जाना शुरू कर दिया। 2-4 मजलिसें जो अटेंड की तो मुझे उस मजलिस के तरतीब का भी पता चल गया। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये सब लोग अंदर से एक जैसे हैं और इनका सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ही के खिलाफ है। बस इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, किसी तरह मुसलमान आलिम को चुप करवाएं। ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वो कहे मेरे पास जवाब नहीं, इस पे वो खुश होते थे, हंसते थे और समझते थे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। यूं समझें कि इस्लाम दुश्मनी में वो सब इकट्ठे हो चुके थे। अब मुझे मिजाज का तो पता चल गया था, थीम का पता चल गया था। एक दिन मजलिस खत्म हुई
تو جو سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ جی نیکسٹ مجلس کا ایجنڈا کیا ہے، یعنی اگلی مجلس میں کیا ہوگا۔ جب اس نے کہا کہ نیکسٹ مجلس میں ایجنڈا کیا ہے تو میں نے وہاں پہ کہا کہ جی نیکسٹ مجلس میں جو ہر دین والے ہیں ان کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا یعنی پیغام ہے، وہ اس کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اس کو یہ بات بڑی پسند ہے، اس نے کہا جی ونڈرفل آئیڈیا۔ چنانچہ اس نے لکھ لیا کہ آئندہ مجلس میں ہر دین والے جو ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے اس کو وہ پڑھ کے سنائیں گے، ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں جب ہم جا کر بیٹھے تو سیکرٹری نے اوپننگ کی مجلس کی، میٹنگ کی، اور پھر وہ کہنے لگا مسٹر احمد، میں نے اپنا نام احمد بتایا تھا کہ کوئی اور نام بتانے کی کیا ضرورت ہے، ان کی زبانوں سے اگر نام نکلے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلے، وہی ان کے لیے برکت کا سبب بن جائے گا۔ تو میں نے کہا تھا میرا نام احمد ہے۔ چنانچہ وہ مجھے کہنے لگا کہ مسٹر احمد، آپ نے آئیڈیا دیا تھا کہ ہر دین والے اپنے رب کا جو کلام ہے وہ پڑھ کے سنائیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہی شروع کریں۔ اس کو کہتے ہیں جو بولے وہی کنڈی کھولے۔ اس نے مجھے یہ لفظ کہہ دیا۔ اچھا، میں اس کی تیاری کر کے گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ مجھے بھی کچھ پڑھنا ہے۔ میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو ترجمہ آسان الفاظ میں یاد کر کے گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمام پہلی کتابوں میں نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ جو پورے قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں نازل کر دیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ کتاب کا پریفیس ہے، دباچہ ہے، دباچے میں پوری کتاب کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ موجود ہے۔ تو میں نے کہا جب قرآن مجید پڑھ کے سنانا ہی ہے تو کیوں نہ سورہ فاتحہ سناؤں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ان کو معلوم ہو جائے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ ان کو بتا دیا، وہ مطمئن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک عیسائی عالم بیٹھا تھا، اس کی باری تھی، تو سیکرٹری نے اسے کہا کہ جی آپ سنائیں۔ اس نے بائبل کھولی اور بائبل میں ان کا ایک ہے جس کو یہ پہاڑی کا واز کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے واز میں اچھے اخلاق کی ترغیب ہے، اور یہ بتایا گیا ہے اگر کوئی تمہیں ایک رخسار پہ تھپڑ مارے تو تم اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی پیش کر دو۔ اور اس کو ان کے جو پادری ہیں نا وہ بڑا لہک لہک کے پڑھتے ہیں، ہمارا دین کتنا اچھے اخلاق کا دائی ہے، اگر کوئی ایک رخسار پہ تھپڑ مارے ہم دوسرا رخسار بھی پیش کر دیتے ہیں۔ جب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب اس نے پڑھ کے اس کو مکمل کیا تو سب لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے۔ میں نے اس وقت ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے سیکرٹری سے کہا کہ سیکرٹری صاحب مجھے ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو جس دین والوں کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے، اور یہ پادری صاحب نے انگریزی میں ایک پیرا پڑھا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تورات انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ اب جب میں نے یہ کوسچن پوچھا تو پادری صاحب تو خاموش، کیونکہ تورات تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، وہ انگریزی میں نہیں تھی، یہ انگریزی تو اس کا ترجمہ تھا، یہ ورڈ آف گاڈ نہیں کہلا سکتا۔ اب پادری صاحب چپ کہ بھئی میں کیسے بتاؤں کہ یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ایک ربائی بیٹھا تھا یہودی، وہ بہت تیز بندہ تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ جب میں پڑھوں گا تو میرے پاس بھی انگریزی کا پیراگراف ہے اور یہ پھر اعتراض کرے گا کہ یہ تو ہبرو زبان میں نازل ہوئی تھی اور ہبرو زبان میں تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔
تو جب میں نے یہ پوچھا تو وہ ربائی آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا مسٹر احمد میں ایک بات آج لاؤڈ اینڈ کلیئر کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے کہ آج ایک بات میں لاؤڈ اینڈ کلیئر بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ جتنے ادیان دنیا میں محفوظ ہیں، موجود ہیں، اور ان کے پاس جو جو اللہ کا کلام آیا، ان میں صرف مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس وہ اوریجنل فارم میں آج بھی محفوظ ہے اور کسی کے پاس اوریجنل فارم میں موجود نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات سب کے سامنے کہی، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس قرآن پاک کے حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، آپ نے آج ان کافروں کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ صرف مسلمانوں کے پاس قرآن محفوظ ہے اور کسی کے پاس محفوظ نہیں۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، پیر صاحب نے ہمیں اس میں بیان فرمایا کہ آج کے زمانے میں کس کا دین محفوظ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پیر صاحب کا یہ شارٹ کلپ آج آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔